بتایا گیا ہے، ایک تو یہ فیصلہ جو ہے یہ جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہے، یہ اوپن کورٹ نہیں تھا۔ لیکن فیصلے کے بارے میں ہمیں آلریڈی اندازہ تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ لیکن حیرانی مجھے یہ ہوئی ہے کہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں، ان کا مجھے یاد ہے کہ 2018 میں انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ عمران خان کو اپنی شادی کے ٹوٹنے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، اور یہاں تک الفاظ استعمال کیے تھے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ دنیا کی سب سے نیک ترین خاتون ہے، اور انہوں نے ان ریومرز کو مسترد کیا تھا کہ جی وہ بڑے ناراض ہیں کہ جی بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ شادی کیوں کر لی۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت پھر بہت سے جو قریبی لوگ تھے ان کے، اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بعد میں گواہ بن گئے عمران خان کے خلاف، ان سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ سارے کہہ رہے تھے جی کہ تمام جو قانون ہے اس کے مطابق یہ شادی ہوئی ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو روکا گیا تھا کہ آپ شادی نہ کریں۔ ایک اہم شخصیت نے ان کے پاس کسی کو بھیجا تھا کہ آپ یہ شادی نہ کریں، لیکن تب تک شادی ہو چکی تھی، اور عمران خان نے وہ بات سنی نہیں تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح خاور مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی سے نہیں بلکہ 2014 سے ان کے بشرا بی بی کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو مجھے یاد ہے، الفاظ مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے جو 2018 میں جو ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں لفظ استعمال کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ تو ابھی ظاہری بات ہے عدالت میں بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہی ہوگی، تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ اس طرح ایک جو مسلمان ہے وہ 2018 میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی سابقہ بیوی کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور پھر 2024 میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی سابقہ بیوی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے۔ تو میں تو اس پہ کافی پریشان ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے، اور کسی کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی ایک مثال عمران خان کو بنایا گیا ہے تو پھر جو باقی سیاستدان ہیں وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ سارے کے سارے شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں، تو کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے، دس از جسٹ اے نیو بگننگ۔ میر صاحب آپ کو اس لگتا طرح ہے کے کہ مقدمات اب آئندہ بھی بنے۔ ایک اس قسم کا نجی معاملہ، بالکل ایک پرائیویٹ معاملہ، اس پر ایک کرمنل کیس بننا چاہیے تھا، کورٹ میں جانا چاہیے تھا ایسا معاملہ؟ دیکھیں مجھے جو لگتا ہے نا کہ وہ یہ بنایا کیوں گیا ہے، کیونکہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ستمبر میں پنجاب اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا، جی کرپشن کے کیسز تھے ان پہ، اور اس گرفتاری کے بعد جب یہ کچھ دنوں کے بعد رہا ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے ایک بیٹے کے ذریعے اپنی سابقہ بیوی سے بہت سے کام کروایا کرتے تھے، اور وہ بھی میرے علم میں ہے، اور یہ بڑے خوش تھے، اور نہ صرف پولیس میں پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے تھے بلکہ جس محکمے میں یہ کام کرتے تھے وہاں پہ بھی یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے یہ ایک نیا موقف اختیار کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اصل وجہ ہے یہ کیوں ہوا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو اوپر نیچے 3 عدالتی فیصلے آئے ہیں اس ہفتے میں، تو ایک فیصلے میں سائفر کیس میں عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا جی کہ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹس کو ڈسکلوز کیا، توشہ خانہ کیس میں ان کو فائنینشلی کرپٹ ثابت کر دیا گیا، اور یہ جو کیس ہے اس میں جو جس دفعہ کے تحت ان کو عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو اس کے تحت ان کو بدکار قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہ یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے اینٹی اسٹیٹ بھی ڈکلیئر کر دیا، فائنینشلی کرپٹ بھی ثابت کر دیا، اس فیصلے کے ذریعے ان کو بد کردار بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہے تو الیکشن سے پہلے اس طرح کے فیصلے آئیں کہ جو ووٹر ابھی بھی عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا مائنڈ تبدیل ہو جائے۔ تو مجھے یہ اس کے پیچھے یہ سیاسی منطق نظر آتی ہے اس فیصلے کے پیچھے۔ دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے عمران خان صاحب کا کہ کچھ دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے جی کہ میرے سے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کیونکہ صحافی ان سے پوچھتے تھے جی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہتے تھے نہیں میرے ساتھ تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
اب اچانک انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ بشرا بی بی کے ذریعے میرے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا یہ ڈیفنس دیں جی کہ میرے سے براہ راست کسی نے بات نہیں کی لیکن بشرا بی بی کے ساتھ بات کی ہے. تو لیکن اس میں کیونکہ پاکستان میں ماضی میں اس طرح جو سیاستدان ہیں جو جیل میں تھے تو جیل میں ان کو بھیج کے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے ڈیل قبول کر لی, پہلے وہ سعودی عرب چلے گئے, پھر وہ لندن چلے گئے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے تو مجھے یاد ہے ان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک حکومت کی شخصیت جو ہے وہ جیل میں ان کے ساتھ ملنے گئی لیکن انہوں نے وہ ڈیل قبول نہیں کی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جیل میں کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہو کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مورلی بھی کرپٹ ہے, یہ فائنینشلی بھی کرپٹ ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ ابھی کسی عدالت کا فیصلہ آنا ہے تو اس میں ان کو دہشت گرد بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, اور ان کی پارٹی کو تو دہشت گرد کہا بھی جا رہا ہے. تو اگر یہ واقعی 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ عمران خان کی پلاننگ تھی اور یہ دہشت گرد ہیں تو پھر کسی دہشت گرد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت یا ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر تو عمران خان جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بڑے حیرانی کی بات ہے, لیکن اگر بشرا بی بی نے عمران خان